حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کڑی آزمائش کا دور۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا کہ آپ نہیں جانتے کہ میں کتنے بڑے گروہ والا ہوں؟ دوستو، کہتے ہیں کہ اس بات پر سورہ الق کی 17ویں اور 18ویں آیات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اس کو پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، کہنے لگا، میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت 49 نازل فرمائی، چکھ اس کو تو بڑا معزز اور مکرم ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو دوزخ میں گھسیٹتے پھٹکارتے ہوئے بولیں گے۔ یاد رہے کہ ابو جہل کے ساتھ ساتھ ابو لہب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں پیش تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا اور آپ کو برا بھلا کہتا۔ اس کی بیوی جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی، وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، اس میں ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر سنائی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہوئی پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اس کو آتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ اتنے میں جمیل پہنچ گئی۔ جب وہ پاس آئی تو بولی، ابوبکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے وہ تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابوبکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر انہیں مارنا چاہتی ہوں، نعوذ باللہ، انہوں نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ یاد رہے کہ سورہ لہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، وہ شعر کہنا نہیں جانتے اور نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ آپ کو کیوں دیکھ نہ سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کا نکاح اپنے ابو لہب کے دو بیٹوں سے کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی، تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھا جائے تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیاں عتبہ اور عتیبہ کے ہاں نہ جائیں، اسی میں ہی ان کی بہتری تھی۔ یاد رہے، یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنا پر ختم کیا گیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عتیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور آپ سے گستاخی کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد باپ بیٹا دونوں ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا اور بتایا، اس علاقے میں جنگلی درندے بھی رہتے ہیں، ان پر خوف طاری ہو گیا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ تم میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے ایک زباں ہو کر کہا کہ بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب تم پھر میری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنا بستر لگا لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر انہوں نے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اب عتیبہ ان کے درمیان آ گیا اور ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوتے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا، ایک ایک کو سونگھتے ہوئے آگے بڑھا اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا اور اس نے اس کو ہلاک کر ڈالا۔ ناظرین، ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے، ان جانوروں کی ایک اوجڑی ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دے؟ تب مشرکین میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ اپنی قوم میں سے سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ وہ گیا اور اوجڑی اٹھا کر لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے آپ پر اوجڑی رکھ دی۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے۔ کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا کو خبر دی، وہ روتی ہوئی حرم میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اوجڑی کو ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے قریش کے لوگوں کے لیے نام لے کر بد دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل کو سزا دے، عقبہ بن ابی معیط کو سزا دے اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جن کا نام لے کر محمد نے بد دعا کی، ان کو غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا اور پھر ان لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ یاد رہے کہ اسلام کی خاطر قربانیوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہے، جن میں سے چند ایک واقعات ہم نے آپ سے شیئر کیے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جو دین ہم تک آیا ہے وہ آسانی کے ساتھ نہیں پھیلا، ہمارے نبی کریم نے اس کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔